اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اسلامی تحقیق پر، تو پچھلے دو لیکچر جو اگر آپ کو یاد ہوں گے یہ اسی کا ایک آگے حصہ ہے۔ پہلے ہم نے اسلامی تحقیق کی اقسام پر بات کی تھی، اسلامی تحقیق کی اقسام پر بات کی تھی، تعمیر فکر اور جو ہے تطہیر فکر اور مکینکی تحقیق۔ مکینک کی بات تو بڑی آسان تھی، وہ بات مکمل ہو چکی تھی، لیکن تعمیر فکر اور تطہیر فکر پہ جب بات شروع ہوئی تو اسی سے آگے پھر اجتہادی تحقیق پہ بات ہوئی تھی۔ جو پچھلا لیکچر تھا وہ اسی تعمیر فکر کے اجتہاد پر تھا کہ اجتہادی تحقیق کیسے ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت پر تھا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اجتہادی تحقیق کیسے کی جائے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مکمل نظام حیات ہے جس کی بنیاد تو قرآن و سنت پر موجود ہے، لیکن اس کو ہر دور کے اندر انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ دین اسلام جو الہامی کتب پر مشتمل ہے، قرآن الہامی کتاب ہے، اور سابقہ جتنی کتب آئی ہیں اس کا تذکرہ اور اس کے قوانین اور ان کے ضابطۂ حیات کو بھی جو قرآن نے سمیٹ کر ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے، اور سابقہ تمام کتب کی بلکہ خود قرآن مجید تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ان ہر مسئلے کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا، اس پہ اپنا عمل کر کے دکھایا، اس پہ قانون سازی کی اور اس پر اصول و ضوابط بنا کر پیش کیے۔ اس دور کے اندر جو مسئلہ درپیش تھا اس کو آپ نے حل کیا، اور آئندہ آنے والوں کے حل کے لیے بھی آپ نے ایک راستہ متعین کر دیا جو قرآنی اصولوں کے مطابق ہے۔ قرآن کے اصول تحقیق پر بات پہلے ہو چکی ہے جو مفسرین کے ہاں بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو اصول دیا ہے تحقیق کا بنیادی طور پر، وہی اصول تحقیق آج مغرب میں بھی ہیں اور مشرق میں بھی ہیں، اور اسی کو سب نے اختیار کیا ہے، اور وہ اصول تحقیق بڑے اہم ہیں۔ اور اس اصول تحقیق کی جو بنیاد ہے وہ ہے انسانی عقل پر اور غور و فکر پر، اور یہی انسانی عقل جب غور و فکر کے معاملے کو لے کے آگے چلتی ہے تو اسی سے اجتہاد رونما ہوتا ہے، اور اجتہادی تحقیق اسی سے شروع ہوتی ہے۔ تو اجتہادی تحقیق جو ہے یہ قرآنی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اور اجتہادی تحقیق کو اگر آپ دیکھا جائے تو ہم نے قرآنی اصولوں کے مطابق جب تک کیا، جب ہمارے مسلم محققین، مسلم فلاسفر اور مسلم دانشور قرآنی اصولوں کے مطابق اصول تحقیق کا آغاز کرنے کے بعد اس کو اپنی انتہا پر لے گئے تو دنیا کی امامت اور قیادت اور سیادت پر فائز رہے، ہر مسئلے کا حل پیش کرتے تھے۔ وہ مسئلہ معاشی نظام کا تھا، معاشرتی تھا، سیاسی تھا، آئلی تھا، تہذیبی تھا، کوئی بھی جو مسئلہ پیش آتا تھا اس کا حل اجتہاد سے پیش کیا جاتا تھا۔ اور اس وقت کے جو فقہا تھے وہ آج کے فقہا پہ آپ انہیں قیاس نہیں کر سکتے، اس وقت کے جو دانشور تھے، مجتہد تھے، وہ آج کے دانشوروں پہ آپ انہیں قیاس نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، اس وقت کے جو مجتہدین تھے وہ ہر علم کے ماہر تھے، تمام علوم کے ماہر تھے، بلکہ اگر میں کہوں کہ وہ انسائکلوپیڈیا آف نالج تھے، وہ ایسے انسائکلوپیڈیا آف نالج تھے، وہ محققین، وہ مجتہدین جنہوں نے قرن اول میں اجتہاد کیا، وہ ایک ایک علم کی ایک ایک شعبے اور ایک ایک شاخ پر بات کرتے تھے۔ یعنی وہ جہاں پر قرآن اور سنت کے ماہر تھے وہاں ادب کے بھی ماہر تھے، وہاں وہ ادبی شخصیات بھی تھیں، وہ علم و ادب کے بھی ماہر تھے، وہ شاعری اور جو لٹریچر ہے اس کو بھی جانتے تھے، وہ
علم طبیات، علم کیمیا اس کے بھی ماہر تھے۔ وہ اس کے ساتھ وہ مسلم جو دانشور تھے وہ قانون کے بھی ماہر تھے۔ ہم جنہیں آج فقہا کہہ رہے ہیں نا، وہ صرف قانون اور فقہ کے ماہر نہیں تھے، وہ باقی تمام شعبہ جات کے بھی ماہرین تھے، اور ان کا علم اتنا وسیع ہوتا تھا، اور وہ ایسے انسائکلوپیڈیا تھے کہ وہ اپنے دور کے مسئلے کا حل بھی بیان کرتے تھے، اور اس کے بارے میں آگے مستقبل میں بھی سوچتے تھے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک رائے دے دیتے تھے کہ اگر ایسا ہو تو پھر ایسا ہوگا۔ اور آپ کی پوری فقہ حنفی جو ہے اس کی تو بنیاد اور اس کے جو فروغ کا ذریعہ یہی بنا نا۔ آپ دیکھیے نا، دیگر فقہا سے فقہ احناف اس لیے آگے گئے کہ انہوں نے قیاس سے کام لیا، انہوں نے مستقبل کے آنے والے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں پہلے ہی اس کے بارے میں حل دیا، اور حل دینے کے لیے راستے متعین کر دیے۔ اور آج ہم اپنے روزمرہ کے صرف مسائل تک محدود رہ گئے۔ آپ دیکھیے نا، آج کے جو جنہیں ہم فقیہ کہتے ہیں، آج ہم نے فقیہ کی اور فقہ کی تو تعریف ہی غلط کر دی ہے۔ وہ تحقیقی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہم اصول تحقیق پڑھ رہے ہیں نا، اصول تحقیق کے اندر جب ہم تحقیق کی بات کریں گے تو اس علم کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اس پہ مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ آج کا جسے ہم فقیہ کہتے ہیں یا مفتی کہتے ہیں، وہ تو ایک حد تک محدود ہوتا ہے، ایک محدود علم تک، اور وہ اسی ایک مسئلے کا حل بتاتا ہے جو آج کے معاشرے میں پیش آتا ہے، اور وہ بھی خود حل کرتا ہے، مطلب نہیں کرتا بلکہ ادھر ادھر سے چیزیں لے کر اس کو یعنی پیش کر دیتا ہے، خود تحقیق کر کے نیا حل نہیں ڈھونڈتا اس کا، اور وہ کہتا ہے کہ شاید یہ کام میرے کرنے کا ہے نہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے اسلامی تحقیق کے اندر کہ ہم نے آج کے جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان کا ایک ایسا حل پیش کرنا ہے جو قومی اور بین الاقوامی ضروریات کو پورا کرتا ہو۔ وہ ہمارے استاد محترم مرحوم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کہا کرتے تھے کہ آج تو پھر ایک نئی کاسموپولیٹن فقہ کی ضرورت ہے، ایک ایسی نئی بین الاقوامی شہروں کی فقہ بنے، جو ایک دنیا اتنی بڑی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی سمٹ گئی ہے، تو وہ کاسموپولیٹن فقہ کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ آج اس فقہ کی ضرورت ہے، اور اس فقہ کے نتیجے میں پھر اجتہاد ہوگا، اور اجتہاد تحقیق کی بنیاد پر ہوگا۔ اجتہاد کی بنیاد تحقیق ہے نا، جو ہم پڑھ رہے ہیں تحقیق، اسلامی اصول تحقیق۔ اسلامی اصول جو تحقیق کا یہ جو پیپر ہے، یہ کسی اور چیز کا نام تھوڑی ہے، یہ اسی چیز کا تو نام ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے ماضی میں قرن اول میں اور اس کے بعد ہمارے عروج کے دور میں جو ہم نے تحقیق کی ہے، آج ہم اسی طرح ہم تحقیق کریں۔ تو یہ جتنی تحقیق ہے فقہ کے اندر، آج ہم بڑی محدود سے محدود کر رہے ہیں۔ ہم نے فقہ کو اور فقہا کو بڑا محدود کر دیا ہے، اور ہم جو روایتی انداز میں جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا ہے، یہ محققانہ انداز نہیں ہے۔ تو ہم تو فقیہ صرف کہتے ہیں جو کسی ایک مسئلے کا حل بتا دیں ہمیں، یا جو یعنی شریعت کے کچھ بنیادی یعنی علوم رکھتا ہے، یعنی جو قرآن سنت سے یا عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہے، اور اس سے وہ احکام کے جو سابقہ کتب میں لکھے گئے ہیں ان سے وہ نقل کر کے یا ان کا حوالہ دے کر اس پہ بات کر لیتا ہے، یا ہمیں لکھ کے فتویٰ دے دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا فقیہ ہے۔ نہیں بھائی، فقیہ وہ ہوتا ہے عزیز طلبہ و طالبات جو مسئلے کے اوپر تحقیق کرے، جیسے ہمارے فقہا نے کی، جیسے امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، اور پھر ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، امام ظفر، اور اسی طرح سے پھر جو ہے نا فقہائے جو ہے نا شوافع میں، مالکیہ میں، یعنی حنابل کے اندر اوزاعی، ان لوگوں نے جس طرح سے محنت کر کے تحقیق کر کے مسئلے کا حل بیان کیا، آج اس طرح سے ہم نہیں کر رہے، اس لیے ہاں جمود ہے۔ جو میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی نا، جمود ہے، وہ جمود کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تحقیق چھوڑ دی ہے۔ تحقیق کے لیے جو تحقیق ہوتی ہے وہ ایک نیا حل پیش کرتی ہے، پچھلے حوالوں کو دیکھ کر پھر ایک نئی بات قائم کی جاتی ہے،
ریسرچ کا مطلب یہ ہے ریسرچ، سرچ کریں، دوبارہ سے سرچ کریں اور اس کو بیان کریں۔ ریسرچ کیوں کہتے ہیں ہم اس کو؟ تو اسلامی اصول تحقیق کے اندر جب ریسرچ ہوگی، اصول تحقیق کہتے ہیں کہ پھر آپ دوبارہ سے اس مسئلے کو بیان کریں گے، اس مسئلے کو نہیں جو آج کا مسئلہ اس کا حل بیان کریں گے۔ ہم پچھلے مسائل کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں، تو وہ کیسے حل ہو جی؟ آج کے دور میں صدیوں کا فاصلہ ہے، ایک سال نہیں سینکڑوں سال کے فاصلے ہیں، حالات و زمانے کی رفتار، کیفیات اور جناب اصول اور قواعد بدل چکے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، ذرا یہ آپ جو اسلامی اصول تحقیق پڑھیں گے تو سوچنے پر تو مجبور ہو جائیں گے ہم۔ میں تو سوچتا ہوں اس پر کہ آج ہم تحقیق کا حق تو ادا کر ہی نہیں رہے۔ تحقیق تو ہے وہ نئی چیز کو تلاش کرنا، وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ ہم تو پرانی چیزوں کو بس جو ہے نا اپنے نئے جملوں میں لکھ کے دے دیتے ہیں۔ یعنی پرانی تحقیق کو جو ہمارے دور اول میں ہوئیں، ہمارے دور عروج میں ہوئیں، ان کو ہم صرف نقل کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ تحقیق تھوڑی ہوئی، یہ تحقیق نہیں ہے۔ تحقیق اسی وقت ہوتی ہے جب نئے پیراڈائم کے اندر اور نئے حالات کے اندر نئے اصول و ضوابط اس کے لیے بنائے جائیں اور اس کے اوپر اس کو حل کیا جائے۔ اس لیے محقق کا کام بہت بڑا کام ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے قرن اول کے فقہا تھے اور صحابہ کرام اور تابعین اور یہ جو جتنے فقہ جو مکاتب فکر ہیں، ان کے بانیان نے مسلمانوں کی زندگی کے متعلق جتنے مسائل تھے ان کو اچھی طرح سے حل کیا، ان کا بہترین حل دیا، اور اسی لیے وہ مغرب اور مشرق کے حکمران بن گئے۔ اگر محدود ہوتے تو کبھی یہ حکومتیں صدیوں چلتی۔ اگر ان کے ہاں اجتہاد نہ ہوتا اور اجتہادی تحقیق نہ ہوتی تو یہ دنیا کے کئی بر اعظموں پر حکومت کرتے، یعنی تین بر اعظموں پر تو مسلمانوں نے حکومت کی ہے نا۔ اور پھر جدید انہوں نے ٹیکنالوجی کو بھی حاصل کیا۔ جب علم اور سائنس آپ کے پاس ہوتا ہے تو پھر آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو جناب یہاں تک بات سمجھ لیجئے کہ اسلامی اصول تحقیق جو ہیں اس کے اندر جو فقہ کا معاملہ ہے وہ بڑا وسیع ہے، اور فقہ کی اور فقہا کی جو تعریف ہے وہ نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ فقہ وہ ہوتی ہے کہ جو تمام علوم پر غور و فکر کی دعوت دے۔ آج ہم کہتے ہیں نا صرف جی دینی علوم پر، اور نہیں، تمام معاشرتی، معاشی، سیاسی، تہذیبی، سیاسی تمام امور پر جو غور و فکر علم کرے وہ فقہ کہلاتا ہے۔ فقہ کا علم جو ہے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یا عبادات یا ابتدائی معاملات تک یا عالی نظام تک محدود نہیں ہے۔ فقہ کا معاملہ صرف دینی جو ہے نا عبارات تک محدود نہیں ہے۔ فقہ کے اندر جو اجتہاد ہوگا وہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے محدود کر دیا نا کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں صرف وہی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ نہیں، دینی تعلیم والا اجتہاد تو بڑا محدود ہے۔ اس کے لیے ہمیں سائنس کی تعلیم بھی، معاشرت کی تعلیم بھی، سماجیات کی تعلیم بھی، سیاسیات کی تعلیم بھی، معاشیات کی تعلیم بھی، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور آئی ٹی اور تمام علوم کی تعلیم حاصل کر کے پھر اس اجتہاد کے عمل کو مکمل کیا جائے گا، تب وہ فقہا کہلائیں گے۔ یہ اجتہادی تحقیق کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور اس کے لیے علم کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ راسخ ہوں گے، مضبوط علم کے مالک ہوں گے، اور ان کی جو علم کی مضبوطی ہے اور ان کا پائیدار علم ہے وہی پھر امت کو آگے لے کر آئے گا، وہی ترقی کے راستے پہ لائے گا۔ تو اس کے لیے اجتماعی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ آج میں ایک نئی اصطلاح استعمال کروں، اجتماعی تحقیق۔ دیکھیے ایک فرد جو ہوتا ہے وہ سارے آج کے جو علوم ہیں نا دور حاضر کے، عصر حاضر کے، بہت وسیع علم ہے۔ تو اس لیے ایک آدمی شاید سارے علوم کا ماہر آج نہ ہو سکے، انسائکلوپیڈیا نہ بن سکے، تو ایک بورڈ تو انسائکلوپیڈیا بن سکتا ہے نا۔
آج بھی محققین کا ایک بورڈ بنایا جائے اور اس میں ہر قسم کا ماہر شامل کیا جائے تو یہ اجتماعی اجتہاد جو ہے نا، اسے اجتماعی تحقیق کا رخ دے دے۔ اور یورپ نے یہی کام کیا ہے، انہوں نے جو ہے نا کلیکٹیو ریسرچ کے لیے مختلف سائنسدانوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور انہیں سائنسی ریسرچز پہ لگا دیا۔ اس طرح قانون کے اندر مختلف لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے قانون کے اوپر، لاء کے اوپر ریسرچ کی۔ تو یہ جو ہے نا اجتماعی تحقیق، جو کلیکٹیو ریسرچ ہے، یہ آج اسلامی امہ کی ضرورت ہے، مسلم امہ کی ضرورت ہے۔ مسلم امہ نے اگر تحقیق کے میدان میں آگے آنا ہے نا، تو عزیز طلبہ و طالبات، پھر امت کو تحقیق کا وہ علم حاصل کرنا ہوگا جو آج کے حالات اور آئندہ آنے والے حالات کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکے۔ تو یہ تحقیق کیسی ہوگی؟ اجتماعی طور پر۔ اس کے لیے اجتماعی تحقیق کے اداروں کو قائم کیا جائے، اجتماعی تحقیق کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جائیں، ادارے بنائے جائیں، انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں۔ وہ ادارے اور وہ افراد وہاں بیٹھ کر جب کام کریں گے، وہ اجتماعی تحقیق کا کام جب منظر عام پر آئے گا تو وہ امت کی بھی رہنمائی کرے گا، ملک اور قوم کی بھی رہنمائی کرے گا، اور پھر یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا اور صحیح یعنی تحقیق کے نتائج تب سامنے آئیں گے۔ تو یہ محدود تحقیق جو ہے، یہ آج ہماری جو انفرادی اور بڑی محدود، اور میں جسے کہتا ہوں یہ جو کاپی پیسٹ والی ریسرچ ہے نا، یہ تحقیق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک نئے انداز میں جو آج کی دنیا کے تقاضے ہیں، دنیا کہاں جا رہی پتہ ہے آپ کو؟ آج سے 20 سال پہلے وہ ایک چیز سوچتے ہیں اور آج وہ دنیا میں وہ چیز اسی طرح رائج ہوتی جیسے انہوں نے 20 سال پہلے سوچی تھی، یا کچھ چیزوں نے 10 سال میں بھی پوری کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، ریسرچ کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، 5 سال، 10 سال، 20 سال، ٹھیک ہے نا۔ بہت سی مثالیں ہیں کہ میں آپ کو دوں گا کہ جیسے انہوں نے سائنسدانوں نے یہ ایک ٹاسک لیا کہ ہم نے پٹرول کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ یہ جو پٹرول ہے نا، یہ عربوں کی بڑی قوت و طاقت، اسے ہم نے کم کرنا ہے، ان کی یہ قوت ان سے چھین لینی ہے، نہیں بلکہ ان کے واپس ان کے پاس رکھ دینی ہے کہ رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور اس کا متبادل لے آئے، سولر سسٹم لے آئے، اور اب الیکٹرانک سسٹم لے آئے، اب بیٹری سسٹم آ گیا۔ تو 3 ایسے نظام متبادل لے آئے کہ اب پٹرول کی اہمیت دن بدن کم ہوتی جائے گی، اور اس کا متبادل کے طور پر نئی ٹیکنالوجیز لے آئے۔ اس کے لیے محنت کی انہوں نے، بڑی کوشش کی کہ کیسے انجنز کو کنورٹ کیا جائے، کیس ٹیکنالوجی کے تحت انجن جو ہے وہ جو ہے بھاپ اور سٹیم اور آئل سے جو چلنے والے انجن ہیں انہیں آئل سے ہٹانا ہے اور بیٹریز پہ لانا ہے، اور انہیں الیکٹرانکس پہ لے کر آنا ہے، بجلی پہ لانا ہے۔ اور بجلی جو ہے ہم نے پٹرول سے نہیں پیدا کرنی، ہم سولر سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم بیٹری سے بھی بجلی حاصل کر سکتے ہیں، کیمیکل کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں، پیٹرو کیمیکل صرف بنا دیں۔ ایک مطلب ایک ریسرچ ہے نا، صرف یہ آپ اسی پہ غور کریں کہ انہوں نے کس طرح سے تبدیل کیا۔ تو آج اس قسم کے ہمارے سامنے جو مسائل ہیں امت کو، اس کا بھی حل کرنا ہے۔ معاشرتی مسائل ہیں نا، معاشی مسائل ہیں، سیاسی ہیں، تہذیبی ہیں، نوجوان نسل کے مسائل ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے، اجتہادی تحقیق کی ضرورت ہے، اور وہ بھی وہی ادارے کر سکتے ہیں جو میں نے کہا اجتماعی تحقیق کے ادارے ہوں۔ تو اس کے لیے آپ یہ جو تحقیق کی اقسام ہم پڑھیں، اجتہادی تحقیق، اس کے لیے ہمیں علم اور اس کے دائرہ کار کو یعنی وسعت دینی ہوگی، اور ہمیں ایک ایسے محققین تیار کرنے ہوں گے، ایسے محققین ان اصول تحقیق کے مطابق تیار ہوں گے جو امت کے مسائل کی حل کے طرف ان کو لے آئیں۔ اور اس میں ہمیں رسم و رواج اور بدعات اور جو رسومات ہیں ان سے نکلنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم تحقیق کے معنی و مفہوم کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہی چیزیں رکاوٹ ہیں، ہماری جو ہے نا قدیم روایات، رسم و رواج، یا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم نے خود اپنے اوپر چیزیں مسلط کر لی ہیں۔ یہ زمانہ زوال کے اندر، یہ جو زوال کا دور ہے نا، یہ ہمارا آج کا نہیں ہے،
یہ پچھلے 250-300 سال سے چل رہا ہے، اور یہی چیز سے جسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توڑنے کی کوشش کی۔ یعنی بر صغیر پاک و ہند میں جو آخری اجتہادی کوشش کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک اجتہادی فکر پیش کی ہے، لیکن وہ خود اجتہاد نہیں کر سکے کیونکہ اس درجے وہ ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملا، عمر بھی ان کی یعنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دی ان کو، ٹھیک ہے جی۔ تو علامہ اقبال نے اجتہادی فکر پیش کی اور اجتہاد کے لیے دعوت دی، لیکن اس کام کو لے کر آگے خود نہیں چل سکے۔ اس کے بعد کچھ اداروں نے انڈیا میں جو ہندوستان میں ہے، ندوہ نے کام کیا، یا فقہ اکیڈمی انڈیا ہی کچھ کام کر رہی ہے، یا اس طرح سے کچھ ادارے ہیں جو یہ کام جنہوں نے اب شروع کیا ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ یہ ہر ملک میں ہو، ہر ملک کے تقریباً بڑے بڑے شہروں میں ہو، جو بیٹھ کر یہ کام کریں۔ یعنی ہم پاکستان کے کم از کم اندر ایسے 10-20 ادارے ہونے چاہیے جو یہ اجتماعی تحقیق کا کام کریں اور اس اجتماعی تحقیق کے ذریعے آگے آئیں۔ آپ دیکھیے نا، ہمارے جو زمانہ عروج ہے، جو یعنی مسلمانوں کے عروج کا دور ہے، اس میں آپ دیکھیے کیسے کیسے فلاسفر پیدا ہوئے ایک ہی وقت میں۔ امام غزالی کا کام جو ہے نا، بہت سے لوگ ان کو بڑے غلط انداز میں یہاں پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو مستشرقین ہیں یا مغرب کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ سائنس کے مخالف تھے۔ نہیں، وہ سائنس کے مخالف نہیں تھے، انہوں نے سائنس کو کہا کہ اس کو وحی کے تابع کریں۔ عقل اور وحی جو ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے، یہ ان کی آپس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وحی جو ہے وہ عقل کے تابع ہے۔ تو یہ اصول تھا نا، اس کو انہوں نے سمجھایا اور اسی پہ کام کیا اور لوگوں کو متاثر کیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ابن رشد، الفارابی، یہ سارے مسلمان سائنسدان ہیں، یہ مسلمان محققین ہیں نا۔ ابن رشد کی تحقیق پڑھیں، الفارابی کی پڑھیں، امام ابن تیمیہ کی پڑھیں، امام غزالی، اور اسی طرح پھر امام جو حضرت شاہ ولی اللہ، اور اس کے بعد علامہ اقبال، پھر انہی فکر سے جو لوگ آگے پیدا ہوئے ندوہ کے، اور اسی طرح سے مودودی صاحب، سید مودودی، اور یہ لوگ، انہوں نے بہرحال علم اور تحقیق کے میدان میں کچھ یعنی قدم اٹھائے ہیں، لیکن جو اجتماعی تحقیق ادارے اب 20ویں صدی میں بننا شروع ہوئے ہیں، یہ اصل میں وہ ادارے ہیں جو اس کام کی طرف آگے بڑھیں گے تو یہ کام ہوگا، اور اس کے لیے ابھی ابتدائی کام ہے، اس کو ہمیں ایک اجتماعی کام کو انتہا کی طرف لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم اجتماعی تحقیق کے ادارے بنائیں گے تو وہی بہترین تحقیق کر سکیں گے، اور جب تک ہم اس کو نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ تو بہرحال یہاں تک میں بات آج ختم کرتا ہوں کہ اجتماعی تحقیقی اداروں کے اندر ہمیں اسلامی تحقیق کے نئے موضوعات پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر مزید زیادہ تحقیق کے ساتھ اور اس کو قابل عمل بنانے کے لیے، اس کو اپنی امت کی رہنمائی کے لیے زیادہ سے زیادہ نوجوان طلبہ و طالبات کو اس طرح رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ حقیقی تحقیق کی طرف آئیں، اوریجنل ریسرچ کی طرف آئیں، خالص تحقیق کی طرف، اوریجنل ریسرچ، خالص تحقیق کی طرف آئیں۔ یہ جو کاپی پیسٹ اور ایک حوالے کو دوسرے حوالے کے ساتھ ملا کے پیش کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو خالص اسلامی تحقیق کریں گے تو پھر امت انشاءاللہ کامیابی کی طرف آگے بڑھے گی، پھر اس امت کو کوئی آگے جانے سے روک نہیں سکتا۔ تو اس بارے میں کوئی آپ نے سوال کرنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسلامی اجتماعی تحقیق کے ادارے اور اس کے اوپر جو بات ہوئی ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ بہت شکریہ۔